الحمد للہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید ہم سب کے آقا دو جہاں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل اور پوری کی پوری مکمل کر کے اتاری ہے، اور یہ قرآن آخری کتاب ہے۔ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اتاری گئی، اور اس قرآن کے اندر اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت رکھی ہے۔ تمام انسانوں کی ہدایت ھدی للناس، تمام انسانوں کی ہدایت قرآن میں ہے، اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ قرآن رحمت بھی ہے، یہ قرآن برکت بھی ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کی ہدایت قرآن میں رکھی ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اس قرآن کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی بیان کی گئی ہے۔ اس قرآن کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی کو رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ساتھ میں بٹھا کر کے قرآن اس طرح سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، بتاتے تھے جس طرح آپ پر نازل کیا گیا، اترا، اور ایسا سکھاتے تھے جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سکھایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور قرآن کو چومتے، اپنے سر پر رکھتے قرآن کو، اور پھر یوں کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور ایسی عظمت سے، ایسی محبت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارا تھا، اپنے سینے سے لگایا تھا، اپنے دل سے لگایا تھا، گویا کہ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ صحابہ کی زندگی پوری کی پوری قرآن والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، میں تمہارے بیچ میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری میری سنت ہے۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس قرآن کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا گیا، زندگی کیسی گزاری جائے، اللہ سے ڈر کر تقوی کے ساتھ میں پاکیزگی زندگی گزاری جائے۔ اس قرآن کے اندر ایمانیات کو بیان کیا گیا، عبادات کو بیان کیا گیا، اخلاقیات کو بیان کیا گیا، معاملات کو بیان کیا گیا، معاشرت کو بیان کیا گیا، مرنے کے بعد والی زندگی کو بیان کیا گیا، قبر، آخرت، پل صراط، جنت، جہنم کے تذکرے کیے گئے۔ اور ہم سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں جو ناکامیاب ہو گئی، ان کے اس قرآن کے اندر واقعات بیان کیے گئے۔ ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے گئے۔ تو یہ کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے، وہ اس کتاب کو اپنے سینے سے اور اپنی زندگی سے لگا کر کے چلتا ہے۔ یہ قرآن صرف گھر کے اندر سجانے کے لیے نہیں، برکت کے لیے رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ قرآن پڑھنے کے لیے اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے۔ قرآن پڑھا جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کا مفہوم سمجھا جائے، اس کی تفسیر پڑھی جائے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، دین کو مکمل کیا گیا۔ تو یہ قرآن صرف
دیکھنے کے لیے یا صرف برکت کے لیے رکھنے کے لیے گھروں کے اندر نہیں ہے. یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام کے نزدیک اس قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کو سال میں 2 مرتبہ ختم کیا جائے. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کی روزانہ تلاوت کریں، اس کو دیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو چوما جائے. اور قرآن جو پڑھا جائے وہ قرآنی شکل میں پڑھا جائے. قرآن کو ہاتھ میں لینا یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے، عبادت کا ذریعہ ہے. اس کو دیکھنا یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے، عبادت کا ذریعہ ہے. اس کو چومنا، اس کو اپنے دل سے لگانا، سینے سے لگانا، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے، ثواب کا ذریعہ ہے. بہت سارے لوگ آج موبائلوں کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، قرآن جس شکل کے اندر نازل کیا گیا اور جیسا قرآن کو محفوظ کیا گیا کتابی شکل کے اندر، اور اس قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی، تو قرآن کو قرآن کے اندر ہی پڑھا جائے، اس کا یہ حق ہے، نہ کہ اس کو موبائل کے اندر پڑھا جائے. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو اور قرآنی احکامات کو دنیا کے اندر پھیلایا جائے، اپنی خود کی بھی زندگی میں لے کر کے آئیں اور دوسرے لوگوں تک کے اس کے احکامات کو پہنچایا جائے، اس کا ادب، اس کا احترام کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے. تو قرآن کے اندر تمام انسانوں کی ہدایت، قرآن کے اندر تمام انسانوں کے لیے برکت، قرآن کے اندر تمام انسانوں کے لیے شفا، قرآن تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت کی کتاب، یہ برکت کی کتاب، یہ رحمت کی کتاب، یہ متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب کو نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے. ھذا کلام ربی، یہ رب کا کلام ہے. وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر، سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑی اللہ کے ذکر کیا جائے تو کہا کہ وہ قرآن کی تلاوت کی جائے. سب سے بہترین کتاب، افضل کتاب وہ قرآن کی تلاوت ہے. اور قرآن پڑھنے والا جب بھی قرآن کھولتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کا دل نہیں بھرتا کہ میں اب کبھی قرآن نہیں پڑھوں گا. جب بھی وہ قرآن کھولے گا، پڑھے گا، تو اس کا دل کرے گا کہ میں اور پڑھوں. اور جو جتنی خوش الہانی آواز سے، اچھی آواز سے پڑھے گا تو پڑھنے والے کو بھی اچھا لگے گا، سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا. قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن فرشتے سنتے ہیں. جس جگہ کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا یہ کتاب اللہ کی پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ در، وہ دیوار اور وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. تو ہم سب اس قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو خوب کثرت سے پڑھا جائے، اس کے احکامات سیکھے جائیں، اس کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک، اس کا کیا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک. جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، تو زندگی سمجھ میں آئے گی کہ زندگی کیسے گزاری جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن کیسا پڑھایا، کیسا سکھایا. تو ہم بھی قرآن کو خوب کثرت سے پڑھیں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.